درہ جناب کے سیلابی ریلوں نے جلال پور پیروالا کو چاروں جانب سے گھیر لیا۔ 90% نواحی علاقے زیر آب، 138 معزہ جات پانی کی نظر۔ کشتی حادثات اور دیگر واقعات میں 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ شہر کو بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات، لوگوں کا انخلا جاری۔ دکانیں اور مارکیٹیں بدستور بند۔ 21 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ پانی میں دفن ہو گیا۔ ہر طرف خوفناک مناظر، سیلاب میں تاحال پھنسے افراد بے بسی کی تصویر بن گئے۔ کئی سرکاری عمارات دریا برد۔ جلال پور کے شہر کو بچانے کے لیے اوش شریف روڈ پر شگاف ڈال دیا گیا۔ درجنوں آبادیاں زیر آب، سینکڑوں گھر، ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ۔ شجاع آباد کے قریب میں دریائی بند میں شگاف پڑ گیا۔ پانی بستیوں میں داخل، شگاف کو تاحال پور نہیں کیا جا سکا۔ درہ چناب کے سیلابی ریلوں سے مظفر گڑھ، علی پور، جتوئی، رحیم یار خان اور راجن پور کے درجنوں موضوعات زیر آب، ہزاروں گھر اور کھڑی فصلیں تباہ۔ سیلابی ریلوں نے علی پور کی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ بے گھر افراد سڑک پر بیٹھنے پر مجبور۔ مظفر گڑھ میں سید پور شریف شہر کے بیشتر علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ علاقے میں ادویات، کھانے پینے کی اشیاء شدید قلت۔ حفظ آباد کے نواحی علاقوں میں درجنوں ڈیرے متاثر۔ اب تک کوئی حکومتی نمائندہ پہنچا، نہ ہی کسی قسم کی امداد فراہم کی گئی۔ متاثرین کے مطابق ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی سیلاب کی نظر ہو گئی، جبکہ کھانے پینے، رہائش اور علاج جیسی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ علاقے کے درجنوں خاندان کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بارہا انتظامیہ کو اطلاع دی گئی، مگر تاحال کسی نے ان کی خبر تک نہیں لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی دورہ۔ اسرائیلی حملہ قطر کی سالمیت اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی ڈھٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کی ایسی کارروائیوں کا مقصد واضح طور پر علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا اور جاری سفارتی اور انسانی کوششوں کو خطرہ۔ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں قطر سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی دہشت گردی کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ امت مسلمہ کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ قطر کے امیر نے اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ کا دورہ کرنے کے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت کا میجر عدنان اسلم شہید اور میجر معیز عباس شہید کے گھروں کا دورہ۔ شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت کا شہداء کی جرأت اور حب الوطنی کو خراج تحسین۔ کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ شہداء کی قربانیاں اعلیٰ ترین روایات کے عکاس ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ درہ ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ لودھراں، بہاولپور، بھاون نگر، بہاڑی سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ بہاولپور میں کئی زمیندارہ بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی ریلا شہری حدود تک پہنچ گیا۔ سینکڑوں بستیاں زیر آب، حکومتی امداد نہ پہنچنے کے باعث متاثرین فاقوں پر مجبور۔ قصور میں بھی سیلابی پانی سے حضرت تباہی کے مناظر۔ دھان کی تیار فصل مکمل سیلابی پانی سے تباہ۔ پاک پتن میں بھی درہ ستلج کی تباہ کاریاں جاری۔ سیلابی پانی سے 7 دیہات میں تباہی۔ متاثرین کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی چاول، مکئی کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ بہاول نگر میں دریائی پٹی میں 145 دیہات زیر آب۔ سکول بھی سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ سیلاب کا پانی کہیں بند توڑ کر بستیوں اور کھڑی فصلوں کو تباہ کرتا ہوا آبادیوں میں داخل۔ لڈن میں ہیڈ اسلام کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ نشابی علاقے زیر آب، پانی فصلوں اور گھروں میں داخل، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ دریائے راوی کی طغیانی نے کبیروالا کے 122 معزہ جات ڈبو دیے۔ سرکاری عمارتیں دریا برد، اربوں روپے کی فش فارمنگ سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئی۔ مائع صفورہ بند ٹوٹنے سے کئی معزہ جات صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ ضلع انتظامیہ نے بند کی بحالی کے لیے بھاری مشینری کے ساتھ آپریشن شروع کر دیا۔ نیشنل ہائی وے بھی کئی مقامات پر متاثر ہے اور ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلیں سندھ میں داخل۔ گڈو اور سکھر براج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا الرٹ جاری۔ ہیلڈ پجنت میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ نوشہر و فیروز، نواب شاہ قادرپور میں سیلابی صورتحال شدت اختیار کر گئی۔ ٹھارو شاہ کے قریب زمینداری بند ٹوٹنے سے گاؤں علی مردان، چانڈیو زیر آب آ گیا۔ گھٹکی میں دریا سندھ کے مسلسل بڑھتے ہوئے پانی کے باعث قادرپور شینک بند ٹوٹ گیا۔ شہری اپنی مدداف کے تحت کچے سے پکے علاقوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ پنو عاقل کچے کے علاقے میں درمیانی درجے کا سیلاب ہے۔
کچے کے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمون کہتے ہیں کہ بیراجوں اور دریاؤں پر پانی کی سطح کو مسلسل چیک کیا جا رہا تاکہ بر وقت حفاظتی اقدامات کیے جا سکیں۔ شہری انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کی ہدایات پر عمل کریں، افواہوں سے گریز کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں قریبی مرکز یا ہیلپ لائن سے رابطہ کریں۔ جلال پور پیروالا میں انخلا آپریشن مکمل، عوام کا اظہار تشکر۔ آپریشن آج صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے 24 گھنٹے سے جاری آپریشن کی نگرانی کی۔ نواحی علاقے عنایت پور میں سیلاب متاثرہ علاقوں سے آبادی محفوظ مقامات پر منتقل۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جلال پور پیروالا کے علاقے میں آخری فرد کے محفوظ مقام پر پہنچنے تک ریسکیو آپریشن بند نہیں ہوگا۔ آئندہ مانسون کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کرنا ہوں گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک اور چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی سیلاب کے حوالے سے بریفنگ۔ مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ وزیراعظم نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ سیلاب و بارشوں کی وجہ سے 900 افراد جاں بحق ہو گئے۔ چیئرمین این ڈی اے نے کلائمیٹ چینج کو گلوبل سیکورٹی تھریٹ قرار دے دیا۔ کہا کہ آئندہ 2 سے 3 روز مانسون جاری رہے گا۔ ستلج، راوی اور چناب کے علاقوں میں صورتحال کنٹرول میں ہے۔ حکومت اور ایم این اے عامر طلال گوپانگ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ علی پور کے سیلاب متاثرین پھٹ پڑے، کہا کہ سیلاب سے سب کچھ لٹ گیا۔ حکمران صرف تسلیاں دے رہے ہیں، بھوک سے انسانی جانیں داؤ پر لگی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جانیں بچا رہے ہیں۔ ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے نقصانات کا ازالہ کریں۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث 4500 سے زائد موضوع جات متاثر ہوئے۔ پی ڈی ایم نے پنجاب سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ دریائے چناب میں سیلاب کے باعث مجموعی طور پر 2315 موضوع جات متاثر ہوئے۔ دریائے ستلج میں سیلاب کے باعث 666 موضوع جات متاثر ہوئے۔ دریائے راوی میں سیلاب کے باعث مجموعی طور پر 1495 موضوع جات متاثر ہوئے۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث مجموعی طور پر 42,87,000 لوگ متاثر ہوئے۔ پنجاب میں سیلاب سے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے مطابق سیلاب سے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان شامل ہوں گے۔ کمیٹی سیلاب سے بچاؤ کے لیے سفارشات بھی مرتب کرے گی۔ حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ ٹماٹر کی ٹرپل سینچری، دیگر سبزیوں کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ شہری پریشان۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آٹے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1250 روپے سے بڑھ کر 1870 روپے کا ہو گیا۔ گندم، چاول، دالیں اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ ضلع انتظامیہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں مہنگائی کو قابو کرنے میں ناکام۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزہ کے لیے شیڈول طے پا گیا۔ آئی ایم ایف وفد 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک دورہ کرے گا۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ، وزارت توانائی، منصوبہ بندی، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ستمبر میں جلسے کریں گے، جس کی ذمہ داری علی میر گنڈاپور کو سونپ دی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایوان کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ارکان اسمبلی کی نااہلی کا سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا۔ بارہا کہا کہ یہ سختیاں ختم کی جائیں۔ بانی آئین اور عدلیہ کی بالادستی کے لیے جیل میں ہیں۔ وہ ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں۔ آزاد عدلیہ کے لیے ضروری ہے کہ ججز پر دباؤ نہ ڈالا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپیلیں دائر ہو چکی ہیں، انہیں بھی سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے۔ علی میر گنڈاپور کا پاسپورٹ بلاک ہے تو عدالتوں سے رابطہ کریں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ کو مشورہ، کہا کہ گنڈاپور کا بیان کہ پاسپورٹ کے بغیر افغانستان جا سکتے ہیں غلط ہے۔ گنڈاپور ایسے بیانات دے کر عوام کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے شہری بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے کسی بھی دوسرے ملک جا سکتا ہے۔ ان کا ڈائلاگ پی ٹی آئی کارکنان کو خوش کرنے کے لیے تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن بھی رہے اور آپریشن بھی نہ ہو۔ جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، سرکاری ملازمین کو مارتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ صوبائی حکومت کو آگاہ کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف کیا پالیسی ہے؟ بلیک میلنگ کے حربوں سے این آر او نہیں ملے گا۔
पी टी आई अरकान की कौमी असम्बली के बाद सैनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे शुरू। सेनेटर अली जफर, सेनेटर आजम सवाती, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर जिशान खानजादा, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर मोहसिन अजीज और फलकनाथ चित्राली ने अपनी मुतल्लिका कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। मुस्ताफ़ी होने वाले पी टी आई के सेनेटर्स की तादाद 10 हो गई। आजम सवाती ने पार्टी की हिदायत पर सेनेट की 5 कायमा कमेटियाँ छोड़ दी हैं। बानी पी टी आई की हिदायत पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर समेत पी टी आई के 51 अरकान कौमी असम्बली पहले ही अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली इस्तदार अयाज सादिक ने ताहाल इन इस्तीफों पर कोई कार्रवाई नहीं की। कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला बानी की हिदायत पर हुआ। कमेटियों छोड़ने से हुकूमत को खुला मैदान मिल जाएगा। पी टी आई रहनुमा सेनेटर अली जफर के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, सेनेट की कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं, आइंदा के लाए अमल पर भी मुशावरत और फैसला चेयरमैन करेंगे। झूठे मुकदमात खत्म हों तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुल सकते हैं। जमहूरियत और आइनी हुकूक दबाए जा रहे हैं, मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। हर रिटायर्ड जज को 3 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी फराहम की जाए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का वज़ारत दाखिला को खत में यह भी कहा कि जो जजेस इंतकाल कर चुके हैं इनकी बेवाओं को भी सिक्योरिटी मुहैया की जाए ताकि इनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार मुतल्लिका DPO के मातहत होंगे और इनकी निगरानी भी वही करेंगे। वज़ारत दाखिला तमाम तरह सिक्योरिटी एजेंसीज को फौरी तौर पर इक़दाम